بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 12ویں کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نظم میں سے خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم محنت کی برکات، جو کہ ان کی مسد سے حالی یعنی مد و جزر اسلام میں سے ایک اقتباس ہے، اس کا بند نمبر 4 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ بند نمبر 4 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، آڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، آڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ حوالہ بند۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات۔ شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں عزیز طلباء کہ بشر کا معنی ہے انسان، آدمی، لازم کے معنی ہے ضروری، ہمت ہارنا، مایوس ہونا، کوشش چھوڑ دینا، کام سنوارنا، بگڑے ہوئے کام درست کرنا، عارضی ناپائیدار، ختم ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا، زور طاقتور، آڑے وقت مشکل وقت میں، کٹھن وقت میں، دائیں بائیں جھانکنا، ادھر ادھر دیکھنا کہ کوئی میری مدد کو آئے، سدا ہمیشہ، اپنی گاڑی آپ ہانکنا کے معنی ہے اپنا کام خود کرنا، یعنی کہ اپنا بوجھ خود اٹھانا۔ اس بند کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہوگا: انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہمت سے کام لے اور اپنے کام خود انجام دے، خدا کے سوا ہر سہارا عارضی اور کمزور ہے، اس لیے اپنی مدد آپ کرنی چاہیے۔ تشریح۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عزیز طلباء کہ مولانا حالی سر سید تحریک سے وابستہ قوم کے بہت بڑے رہنما ہیں۔ وہ اردو کے پہلے نقاد اور پہلے سوانح نگار تصور ہوتے ہیں۔ تشریح طلب بند میں خواجہ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ ہمت سے کام لے، سستی، کاہلی اور کام چوری کو اپنے قریب نہ آنے دے، جہاں تک ممکن ہو اپنے کام اور اپنے فرائض خود انجام دے، مشکلات میں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ہمت سے کام لیتے ہوئے خود اپنے حالات درست کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کا سہارا چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ عارضی سہارا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن چھوٹ ہی جانا ہے، اس لیے انسان کو صرف اپنے خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے سوا سب سہاروں سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ بقول شاعر، اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں، اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں جن کو عادت نہ ہو سہاروں کی، اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں جن کو عادت نہ ہو سہاروں کی۔ عزیز طلباء، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کی آس پر نہ بیٹھو، بلکہ ہمیشہ اپنی گاڑی آپ ہانکو، اپنا کام خود کرو۔ دوسرے انسان نہ تو ہمہ وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہوں گے اور نہ ہر وقت وہ ہماری مدد
कर सकते ہیں۔ اس لیے انسان کو خود اپنی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے خود تیار ہونا چاہیے اور ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے، اس کے لیے پیش بندی کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر خواجہ الطاف حسین حالی لکھتے ہیں، تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے۔ دیکھیں، انسان پر اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، وہ مصیبتوں اور مشکلوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو جن لوگوں کی مدد کا بھروسہ ہوتا ہے وہ بھی مدد کے لیے نہیں آتے، رشتے ناتے دوست احباب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مشکل اور آزمائش انسان کو مضبوط بنانے اور سر بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ سید صادق حسین کا شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ انسان کو اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر آگے بڑھ کر حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسے صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور خدا کا قانون ہے کہ وہ باہمت لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا، خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ سست کاہل کام چور اور زندگی سے مایوس مردہ دل لوگوں کی خدا بھی مدد نہیں کرتا۔ بقول شاعر، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اس طرح سے چوتھے بند کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ عزیز طلباء، اسے اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامی ہوں۔ ناصر۔